السلام أعوذ ورحمۃ بالله اللہ۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وعلیکم العالمين السلام والصلاة ورحمۃ والسلام اللہ على سيد المرسلين إمام المتقين قائد المجاهدين رحمة للعالمين وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 24 ہے۔ میں نے ان آیات کا انتخاب آج آپ سے گفتگو میں اس لیے کیا ہے کہ اب ہم ماہ محرم الحرام کو، اس ہجری کے ماہ محرم الحرام کو الوداع کہتے ہوئے ماہ سفر المظفر میں قدم رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور جو باطل نظریات مسلم معاشرے میں ہیں ماہ سفر کو لے کر، میں چاہ رہی تھی کہ ہم ان پر نظر کریں اور ہم اپنی یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں دوسروں تک پہنچانے والے بنیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرے پر مبنی ہو جائے اور ان باطل نظریات کو اور توہمات کو اور وہم سے ہمارا گھر، خاندان، معاشرہ پاک ہو جائے، جن پر مشرکانہ چھاپ ہے، جو کہ عہد جاہلیت کی جن کی چھاپ ہے، ان سے ہم سب پاک ہو جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرمائیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ، یعنی تمام وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے جن سے انسان بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، جن سے زیادہ بہت ٹائم لگا دیتا ہے، ٹائم اس میں اپنا لگا دیتا ہے اور محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے اپنی زندگی میں، تو وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ باپ ہے۔ اب آبا حکم، ماں باپ اس میں آ جاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، ابنا حکم بیٹے بیٹیاں اس میں آ جاتے ہیں، اور اخوانکم اس میں بھائی اور بہن آ جاتے ہیں، وہ ازواجکم یعنی کہ اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اور عورتیں اگر ہیں تو مرد آتے ہیں، مرد اگر ہیں تو عورتیں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جامع انداز میں یہ جملہ بھی آیا عشیرتکم یعنی کہ تمہارا کنبہ، تمہارے قریبی رشتہ دار۔ اور پھر ان سے ہٹ کے اور جن چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ تمہاری کمائی کے مال، انسان کو اپنے جو مال، جو محنت کی کمائی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ ہم بارہا کئی لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں کہ بڑی میری محنت کی کمائی ہے، میرے بچوں کی محنت کی کمائی ہے، اس طریقے کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ یاد دلا رہا ہے، محبت ہے انسان جو جن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے کہ تمہاری محنت کی کمائی کے مال ہے، اور پھر وہ تجارت جس کے تم نقصان ہونے کا ڈر تم کو ہمیشہ رہتا ہے۔ ہر تاجر اگرچہ کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی کہ فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والا ہو یا ملٹی ملینئر ہو، کوئی بھی ہو، ملٹی نیشنل کمپنی کا والا ہو، ہر ایک کو اپنی تجارت کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں آنے والا لمحہ، آنے والا دن میری تجارت میں خسارے کا پیغام تو نہ لا لے، وہ خوف میں لگا رہتا ہے، یعنی کہ تم کو ڈر ہے، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا، وہ مساکین، اور تمہارے پسند کا مکان، تمہارے اپنے رہائش کے گھر، انسان کو اپنے گھر سے، اپنے مکان سے، اپنے مقام سے بہت زیادہ محبت رہتی ہے۔ ہم کہیں اگر جائیں، بڑے بڑے فنکشنز میں چلے جائیں یا پکنک کے اسپاٹس پر چلے جائیں، ہمارا ہر ایک کا ایک الگ ٹائم لیمٹ رہتا ہے کہ کوئی کتنا ٹائم کے بعد بیزار ہو جاتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ بس اب ہم گھر چلیں۔ چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ تھوڑی دیر کھیلتا ہے، پھر اس کے بعد آ کر اپنے ماں باپ سے تقاضا کرتا ہے کہ چلیں ہم اپنے گھر چلیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنے مکانوں سے محبت بھی یاد دلائی ہے کہ وہ مکان جن سے تم کو لگاؤ ہے، جو تم کو پسند ہیں، جہاں آ کر تم سکون حاصل کرتے ہو، جہاں آ کر تم اطمینان حاصل کرتے ہو، جہاں جا کر تم اپنی تھکن بھول جاتے ہو، وہ مکان ہے تمہارا، تم کو وہ پسند ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ چیزیں تم کو ترضونہا، یہ تم کو اتنی پسند آ جائیں، تم ان سے اتنے راضی ہو جائیں،
अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि, ये तुमको अल्लाह से ज्यादा पसंद हो जाने लगे, व रसूलिही, और रसूल से, वो जिहादिन फी सबिलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुमको अगर ये चीजें रुकावट बन जाएं, कौन कौन सी चीजें? माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, अपने माल की मोहब्बत, अपने तिजारत की मोहब्बत, अपने मकान की मोहब्बत, अगर ये मोहब्बतें तुम्हारे ऊपर इतनी छा जाएं, इतनी डोमिनेट करने लगे कि अल्लाह की मोहब्बत नौजुबिल्ला फीकी हो जाए, रसूल की मोहब्बत कम नजर आने लगे, और अल्लाह की राह में तुमको जिहाद के लिए निकलने से रोके रखे। जिहाद के मायने ये हैं कि अल्लाह की राह के लिए कोशिश करते रहना है, और ये जिहाद के मीनिंग ये नहीं है कि इंसान अपने आप को हथियार बंद कर ले और मैदान जंग में चले जाए। जिहाद तो हमारा सारी जिंदगी चलते रहता है। जिहाद तो हमारा हर नफ्स, हर लम्हा, हर सांस के साथ हमारा जिहाद जारी रहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गजवे से वापस होते हुए अपने असहाब से ये फरमाया कि हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं, यानी कि हथियार लेकर मैदान जंग में लड़ना, ये तो जिहाद असगर है, बहुत ही कमतर दर्जे का जिहाद है। जिहाद अकबर ये है कि इंसान जब जिंदगियों में जाता है तो वहां पर उसको अपने नफ्स के साथ लड़ते रहना पड़ता है। नफ्स जो चीज कहता है उसको जांचना पड़ता है कि ये शरीयत के दायरे में है या नहीं, ये चीज अगर मैं करूं तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत आड़े आ जाती है या कुछ इस तरीके के मामले होते हैं। इसके ऊपर नजर रखना होता है, हर लम्हा, हर सांस इंसान को अपने आप से जंग करना पड़ता है, जिहाद करना पड़ता है, ताकि वो अल्लाह से कुर्ब पाने वाला बने। इसके लिए मौके तलाश करना है, इसके लिए तरीके इख्तियार करना है, इसके लिए एहसन से एहसन अपने आप को बनाना है कि मैं किस तरीके से अल्लाह के करीब हो सकती हूँ, ये बात हमको सोचना है। तो ये वो चीजें हैं जो हमको अल्लाह के करीब होने से रुकावटें बना सकती है, रुकावटें बन सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये याद दिला दिया कि देखो ये चीजें तुम्हारे ऊपर इतनी ना छा जाएं। अगर ये हो गया कि तुम्हारे ऊपर ये मोहब्बतें छा गई, और अल्लाह ना करे मेरी किसी बहन के साथ या मेरे साथ ये मामला हो कि अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के दीन की मोहब्बत उसके अंदर कम हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला वार्निंग देते हैं कि फतरब्बसू, तो बस देखो, तुम इंतजार करो, हत्ता यहाँ तक कि याती अल्लाह बि अम्रिही, अल्लाह के पास से कोई पैगाम आ जाए। जब इंसान ऐसा हो जाता है, गाफिल हो जाता है, तो फिर अल्लाह के पास से हुक्म आ जाता है। कैसा हुक्म आ जाता है? अजाब का हुक्म आ जाता है, मुसीबतों का हुक्म आ जाता है, आफात का हुक्म आ जाता है, बलैयात का हुक्म आ जाता है। इस तरीके के अहकामात अल्लाह के पास से आ जाते हैं। तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, यानी कि जो फिस्क करता है, जो गुनाह करता है, अल्लाह ताला ऐसों को हिदायत नहीं अता फरमाते। तो कुरान मजीद में एक और जगह सूरत रूम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसान के पास जो भी मुसीबत आती है वो उसकी अपनी हाथों की कमाई की वजह से आती है। कुरान में और दूसरी कई जगह भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी नफ्स पर उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं डालते, और इंसान अपने हाथों से अपने ऊपर जुल्म करता है। ये अल्फाज कुरान मजीद में कई जगह आए हैं। तो फिर इंसान अपने हाथ से, अपने अमल के जरिए, अपने आमाल के जरिए ऐसे हालात बना लेता है कि वो अपने आप को मुसीबत ज़दा और परेशानियों के जाल में घेरा हुआ महसूस करता है। तो इनसे बचने के तरीके भी अल्लाह ताला ने बताए हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जीने वाले बन जाओ, हर काम में, हत्ता के लिबास पहनते वक्त, खाना खाते वक्त भी, लोगों से मुलाकात के वक्त, ताल्लुकात को बरकरार रखने का हमारा जो मामला होता है, जो तरीका होता है, उस वक्त भी अगर हम ये गौर करते रहें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या पसंद है। फला रिश्तेदार ने मुझको तो बहुत ज्यादा सताया था, अजियतें दी थी, ताने कसे थे, मुझको बहुत सताया, रुलाया, लेकिन आज वो मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं तो मैं ये उनकी मेहमानदारी करूंगी, इसलिए कि मैं इनसे बदला नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जो अल्लाह पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे। इसलिए मैं इनका इकराम कर रही हूँ, मैं, वरना मेरा तो जी ये चाह रहा था कि मैं इनसे इंतकाम लूं, बदला लूं। तो ये बात जब आ जाती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जब आ जाती है, तो इंसान के अखलाक खुद ब खुद सुधरना शुरू हो जाते हैं और इंसान के अहवाल दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की
اور دین کی خاطر ہم کو اپنے معاملے کو درست کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزوں سے اگر انسان غفلت کرتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے آ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جاتے ہیں، بلائیات اور مصیبتیں آ جاتی ہے. تو اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں تو روزے رہ رہا تھا، میں تو تلاوت قرآن پاک کر رہا ہوں، میں تو برابر سال کو سال عمرہ جا رہا ہوں، حج جا رہا ہوں، برابر یہ کر رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں. لیکن وہ اپنے معاملات پر غور و فکر نہیں کرتے. ہم زیادہ یہی عادی ہو گئے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فرض اور واجبات کہاں تک ادا کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے معاملات کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنے لین دین کو، اپنے رشتہ داریوں کو کس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھلا ہے. ہم یہ غور نہیں کرتے، اور جب یہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے اوپر نحوستیں آ جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں نحوستیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ فلاں وقت ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا، اس لیے ایسا ہوا، یہ مہینہ ایسا ہے تو ایسا ہے. یہ اس طریقے کے وسوسے اور گمان انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کو ان احوال کا ذمہ دار نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ کرتا ہے کہ گردش ایام کو، گردش صبح و شام کو ان اعمال کا ذمہ دار بنانے کی احمقانہ کوشش کرتا ہے، بیوقوفانہ حرکت کرتا ہے کہ میرے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں ہے بلکہ یہ دنوں اور راتوں کی وجہ سے ہے. اس طریقے سے یہ سوچ آ جاتی ہے. اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ میں دور جاہلیت کے تمام رسوم کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں. میرے آقا کا یہ فرمان ہے. اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں دور جاہلیت کے جو وہم ہیں، جو تصورات ہیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں آج بھی یہ جگہ پائے ہوئے ہیں. کتنی خراب بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اتنے مبارک اور واضح مختصر فرمان کے بعد بھی آج بھی اگر ہم توہمات میں گھرے رہیں تو یہ صرف اور صرف ہماری بدعقلی ہے اور ہماری بدعملی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرما دے. دراصل سفر کے معنی کیا ہیں؟ سفر کے معنی یہ ہے کہ اس کے لغوی معنی تو پیلے کے ہیں، زرد کے ہیں. ہوا کتاب میں یہ لکھا ہے اس کی تاریخ میں کہ جب یہ مہینے کا نام تجویز کیا گیا جس وقت، تو اس وقت جو ہے اس زمانے میں خزاں کا موسم چل رہا تھا اور تمام درختوں کے پتے زرد ہو گئے تھے. تو چونکہ زرد پتے نظر آ رہے تھے، اب آج کل کے جیسے حالات تو نہیں تھے کہ ہر طرف کنکریٹ جنگل نظر آ رہا ہے، جدھر دیکھو ادھر بلڈنگز نظر آ رہے ہیں. اس وقت درخت ہی درخت ہوا کرتے تھے. انسان جب دیکھ رہا ہے تو زرد زرد نظر آ رہا تھا، تو اس لیے اس کا نام جو ہے سفر رکھ دیا گیا تھا اس وقت. اور دوسری وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے علماء کی کتابوں میں کہ ماہ محرم الحرام چونکہ شروع سے حرمت والا مہینہ رہا ہے، اس میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری، لوٹ مار، چور ڈاکہ زنی سے انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو روکے رکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو پھر جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ ختم ہوا، یہ سفر کے مہینے میں پھر سے قتل و غارت گیری میں لگ جاتے تھے، چوری اور ڈاکہ زنی کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اپنے اپنے گھروں سے یہ لوگ نکل جایا کرتے تھے. تو اس قدر یہ لوگ اس برائی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے تھے کہ اس وقت بستیوں لوگوں کی سے خالی نظر آتی تھی. گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. لوگ لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، لوٹنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے. تو گھر ویران نظر آتے تھے، بستیاں ویران نظر آتی تھی. تو اس لیے اس مہینے کا نام بھی سفر رکھ دیا گیا. اسی طریقے سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانب کیا اقوال ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، یعنی کہ ایک شخص کی بیماری کے دوسرے کو لگ جانا، یعنی کہ خود بخود لگ جانا، اگرچہ کہ بیماری متعدی ہو لیکن وہ بیماری بھی اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ متعدی لوگوں سے جب کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو بعض لوگ متاثر ہوتے ہیں، بعض لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں. بعض وبائی امراض چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں، کچھ لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں. تو میں اب سائنٹیفک گفتگو تو یہاں پر نہیں کروں گی اور یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو صحت مند رکھتا ہے. جس اللہ کی جب یہ مرضی ہوگی کہ انسان تو وہ بیماری اس کو لگے گی. بہرحال خود بخود بیکٹیریا میں، جراثیم میں یا بیماری میں یہ
قوت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو متاثر کرے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے ماہ سفر، یعنی کہ ماہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں نحوست کے ہونے کا عقیدہ باطل ہے۔ یعنی کہ آپ کے فرمان عالی شان کا مطلب بزرگان دین نے یہ لیا ہے کہ لا سفر جو فرمایا گیا ہے کہ یعنی کہ سفر میں جو نحوست ہونے کا جو عقیدہ رکھا گیا ہے، جو گمان رکھا گیا ہے لوگوں کے اندر اس وقت جو موجود تھا، یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور بعض اس وقت لوگ ایسے بھی تھے جو پرندوں کو شگون کے طور پر لیا کرتے تھے، یعنی کہ کہیں جانا ہے تو وہ پرندوں کو چھوڑا کرتے تھے کہ پرندے اگر چھوڑ دیے سیدھے جانب اگر پرندے اڑ کر چلے گئے تو وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا جانا بہتر ہے، لہٰذا وہ سفر کا آغاز کرتے۔ اگر پرندہ بائیں جانب جاتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ سفر ہمارے لیے منحوس ہوگا، اس میں فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا وہ سفر کو وہ اپنی جرنی کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو اور پھر اور یہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوے کو پکارنے کو بھی لوگ شگون کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخصوص پرندے کی بدشگونی، یعنی اس کے تعلق سے بھی عقیدے رکھنا، گمان رکھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب بے حقیقت باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے وہم اور گمان سے ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ تب سے ہے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا دن اور رات کے آنے اور مہینوں کے سال میں تبدیل ہونے اور سورج اور چاند کی گردش سے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سورج اور چاند کی گردش سے ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نحوس ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ حرمت والے اور افضل والے بتایا گیا، لیکن نحوست کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو اس وہم سے، اس گمان کے خول سے ہم کو باہر آنا ہے، یہ خیال سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، ہم کو آزاد کرنا ہے، ہم کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسے وہم اور ایسے گمان آ جائیں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، جب انسان کو ایسا خیال ستائے تو اس کو یہ چاہیے اس کا علاج، اپنا علاج توکل سے کرے، یعنی کہ اللہ پر توکل کرے، وہ فوری اپنے آپ کو رجوع اللہ کرے اور سوچے اور اپنا یقین، اپنا عقیدہ اللہ سے محکم کرے اور مضبوط کرے کہ اگر اللہ چاہے تو میرے لیے بھلائی ہوگی، اگر اللہ نہ چاہے تو میرے لیے کوئی اس میں نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر نقصان ہے تو پھر کوئی مجھ کو فائدہ اس میں پہنچا نہیں سکتا۔ بس توکل کی کیفیت، توکل کا بابلہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے اگر ایسے وسوسے انسان کو ستاتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ کوئی فعل نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بھلائی اور بدفعلی شرک ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ ہوا تو ایسا ہوگا، یہ شرک ہے۔ تو اس طریقے سے بدشگونی سے ہم کو اپنے آپ کو نکلنا ہوگا اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں برکتیں نازل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو روحانی بلائیات اور آفات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولاد بہکے نہیں، یہ نیک راہ پر گامزن رہیں، اور اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ مضبوط ہوتے رہیں۔ تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر کریں، اور ہم کو چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت اپنا لیں، کیونکہ صدقہ اور خیرات یہ وہ بہت انمول چیزیں ہیں صدقے کی، کیونکہ ہم کو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے ہیں، اور جو بتایا گیا ہے کہ صدقے سے بلائیات دور ہوتی ہے، صدقے سے بلایات ٹلتے رہتے ہیں، صدقہ انسان کے لیے تندرستی کا بھی ضامن ہوتا ہے، جب بیمار ہو تو صدقہ کرے، جب بلایات آئیں تو صدقہ کریں، جب کچھ وہم اور گمان ہو، جب برے خواب ہوں دیکھیں تو آپ صدقہ کریں، اور صدقے کی مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے، انسان اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ بھی صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر تو یہ بھی بتایا گیا ہے ہمارے مذہب میں کہ اپنے کسی ملنے والے کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اپنے کسی بات کرنے والے دوست کو جب وہ اپنے سے مشورہ کرتا ہے تو اس کو اچھی بات بتانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کے کئی اقسام ہیں، ہم کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہو جائیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے عمر میں درازی ہو اور رزق میں کشادگی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔
کون انسان نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں درازی ہو؟ کون انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو؟ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری عمر بڑی ہو اور میرے رزق میں کشادگی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا آسان فارمولا بتا دیا کہ تم اپنے والدین جو کہ خود تمہارے گھر کے اندر رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ چیزیں تمہارے کو جو کہ تمہاری خواہش ہے، دلی خواہش ہے، تم کو وہ مل جائیں گی. اللہ رب العزت عنایت کرنے پر قادر ہے، وہ عطا کرتے ہیں. اور تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو. آج ہمارے پاس رشتہ داریوں کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ جو کچھ ہے ہمارا ہے، وقت ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، صلاحیتیں ہماری ہیں، یہ سب میری ہیں، میری اولاد کی ہے. میرے رشتہ داروں کے لیے اس میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تمام دروازے رشتہ داریوں کے لیے بند ہے، سب اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اس خود غرضی کے معاملے سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، رشتہ داریوں کا حق ادا کرنا ہوگا. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی عمر میں ترقی ہوتی ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور سطح بلایات کو ٹالتا ہے. اور جب کبھی ہم کو خوف ہو، کسی اندیشہ ہم کو گھیرے ہوئے ہوتے ہوں، تو اس وقت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے کہ یا اللہ ہم کو جو وہم اور گمان ستا رہا ہے، اس وسوسے سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے. اس طریقے کا معاملہ مومن کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. توکل اختیار کر کر، صدقہ کر کر، صلہ رحمی کر کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کر ہم اپنے گھروں میں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث مبارکہ کے مطابق اعمال کو درست کرنے والا بنا دیں، اور ہر اس برے کام سے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہیں، اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے. اور دنیا کی محبت ہمارے اوپر اتنی نہ چھا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے ہم غافل ہو جائیں، غفلت برتنے والے بن جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.